عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ یسایہ نبی کا صحیفہ 9 باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں۔ کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، لیکن اندوہگین کی تیر کی جاتی رہے گی۔ اس نے قدیم زمانہ میں زبولون اور نفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا، پر آخری زمانہ میں قوموں کے گلیل میں دریا کی سمت یردن کے پار بزرگی دے گا۔ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سائے کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ تو نے قوم کو بڑھایا، تو نے ان کی شادمانی کو زیادہ کیا۔ وہ تیرے حضور ایسے خوش ہیں جیسے فصل کاٹتے وقت اور غنیمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ تو نے ان کے بوجھ کے جوئے اور ان کے کندھے کے لٹ اور ان پر ظلم کرنے والے کے عصا کو ایسا توڑا ہے جیسا مدیان کے دن میں کیا تھا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ تشریف رکھیں۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں۔ سب سر خدا کے حضور جھک جائے اور سب آنکھیں بند ہوں۔ خداوند کی حضوری یہاں پر ہے اور وہ اپنے وعدہ کے عین مطابق اس وقت ہمارے درمیان ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیرے حضور جھکتے ہوئے تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری تمجید کرتا ہوں، اس لیے کہ تو ہمارا زندہ خدا ہے جو ہماری فکر کرتا اور اپنے لوگوں کے لیے عجائب کو ثبوت میں لاتا ہے۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں۔ حاصل میں سے کے لیے سے شفا، صحت کاملہ اور کامل پاکیزگی چاہتا ہوں، تاکہ یہ تجھ میں اور تیری حضوری میں بڑھتے جائیں اور آج ہر ایک کی زندگی میں معجزہ کر، اس لیے کہ تو ہی معجزات کو ثبوت میں لاتا ہے۔ تیرا شکر ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لائیں، مجھے فضل بخش، تیری گہری اور عمیق باتوں کو بیان کروں۔ خدا میری دعا کو سن اور قبول فرما۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آج کا مضمون ہے یسوع کی آمد سے صحت مندی اور کامل رہائی۔ یسوع کی آمد سے صحت مندی اور کامل رہائی۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہمارے درمیان اس لیے آیا تاکہ ہم کامل شفا یاب ہوں اور ہمیں بیماریوں سے رہائی دے اور تمام دکھوں اور تکالیف سے خلاصی بخشے۔ جب ہم یسایہ نبی کا صحیفہ 9 باب اور اس کی پہلی آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، لیکن
اندوہگین کی تیرگی جاتی رہے گی۔ جب مسیح کے بارے میں یہ سایہ پیشنگوئی کرتا ہے تو وہ ان غم زدہ، دکھ اور مسائل میں مبتلا، غم و اندوناک صورتحال کا شکار ان تمام لوگوں کے لیے تسلی اور ان کے لیے امید کی کرن دکھاتا ہے کہ اندوہگین کی تیرگی جاتی رہے گی۔ یعنی جب مسیح اس دنیا میں مجسم ہوگا، جب کلام مجسم ہوگا، خدا کا بیٹا پیدا ہوگا، تو پھر اندوہگین کی تیرگی جاتی رہے گی۔ اور کلام خدا میں جب ہم یسایہ نامہ باب اس کی دوسری آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ خدا کے کلام مقدس میں وہ جو تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے روشنی دیکھی، یعنی یسوع کو جو دنیا کا نور ہے انہوں نے دیکھا، اور اس نور سے زندگی میں شفا، برکت اور کامل اس کے حضور شادمانی ہے۔ اور کلام خدا میں یسایہ نامہ باب اور اس کی چوتھی آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تو نے ان کے بوجھ کے جبے اور ان کے کندھے کے لٹ اور ان پر ظلم کرنے والے کے عصا کو ایسا توڑا ہے جیسا مدیان کے دن میں کیا تھا۔ خدا کے کلام مقدس میں ان کے بوجھ کے جبے اور کندھے کے لٹ اور ان پر ظلم کرنے والے کے عصا کو توڑنا یہ کسی اور کے بس کی بات نہ تھی، یہ صرف اور صرف خدا کے بیٹے یسوع نے کیا کہ اس نے ظلم کرنے والے کے عصا کو توڑ دیا، اور وہ ظلم کرتا کہ بیماریاں انسانی بدنوں میں آتی، اور وہ ظلم کرتا اور انسانی بدن میں دکھ اور تکالیف آتی، اور ایسے امراض پیدا ہوتے جس سے وہ غم و اندوناک صورتحال سے دوچار ہوتے، اور اس غم کا سبب اور اس دکھ کا سبب اور اس تکلیف کا سبب بنیادی طور پر گناہ تھا۔ اب اندوہگین کی تیرگی اس وقت جاتی ہے جب وہ یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں اور یسوع مسیح کو اپنا منجی مانتے ہیں، تو ان کی تیرگی جاتی رہتی ہے، ان کا دکھ اور ان کی اذیت اور ان کی پریشانی ان کی زندگی سے جاتی رہتی ہے۔ یعنی امراض کو دور کر کے خدا کا بیٹا یسوع مسیح انہیں کامل صحت اور تندرستی بخشے گا۔ اب وہ جتنے امراض ہیں اس کی بیس اور اس کی جڑ اور اس کی اساس مرض گناہ، یعنی امراض بدن کا سبب، بدن میں جتنے امراض ہیں امراض بدن کا سبب مرض گناہ تھا، اور یسوع جو یسوع کے ہو جاتے ہیں وہ ان کو اس مرض گناہ سے رہائی دیتا ہے، اور تمام امراض جن کا انحصار گناہ پر ہے، یا جو گناہ کی بیس پر امراض آتے ہیں، یا گناہ کی بیس پر یا گناہ کے سبب سے جو امراض انسانی بدن میں آتے ہیں، وہ بھی یسوع کے فضل سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت۔ متی کی انجیل پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہیں
اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یسایہ نبی نے یسوع مسیح کی بابت پیشنگوئی کی، اور پھر متی میں مسیح کے متعلق ہم پڑھتے ہیں کہ یوسف کو کہا گیا کہ جو کچھ تو محسوس کرتا ہے ویسا نہیں ہے، بلکہ مقدسہ مریم روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہے، اور اس کے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ امراض سے بدن کا سبب ابھی میں نے بتایا کہ مرض سے گناہ تھا، اور بڑے علماء آئے، بڑے طبیب آئے، بڑے اتباع آئے، بڑے عاقل اور بڑے ہی دانائی سے معمور لوگ آئے، لیکن کوئی بھی اس مرض کا یعنی مرض سے گناہ کا تریاق نہ کر سکا، کوئی اس لٹ کو توڑ نہ سکا، کوئی اس عصا کو توڑ نہ سکا، کوئی اس بوجھ کو جو گناہ کا بوجھ ہے کندھوں پر تھا، اور جس سے بیمار بدن تکلیف اور نعیب اور کمزور اور مسائل و مشکلات میں مبتلا انسانی ابدان تھے، کوئی اس لٹ کو توڑ نہ سکا۔ لیکن خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس دنیا میں پیدا ہوا، خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس دنیا میں ظاہر ہوا، اور کلام مجسم ہوا جو اس لٹ کو توڑ سکتا، اور پھر ایسا کامل بدن اس دنیا میں کہ جس پر گناہ کا مرض نہ ہو، جس پر گناہ کے مرض کے سبب سے کوئی مرض نہ ہو۔ اگر آپ انبیاء کو بھی دیکھیں، ہر نبی کے بارے میں آپ دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی اس کی خامی ہے، کوئی گنجا ہے، اور کسی کا کچھ ہے، کوئی عارضہ مبتلا ہے، اور کسی کی آنکھوں کی تکلیف ہے، اور کسی کا پیٹ خراب۔ اس طرح آپ کسی نہ کسی طرح ان کے بدنوں میں کوئی کمزوری اور کوئی تکلیف دیکھیں گے۔ لیکن میں نے جب ڈاکٹریٹ کیا تو اس وقت میں نے یسوع مسیح کی شخصیت پر بے شمار کتابیں پڑھی، لیکن کسی ایک میں ذکر نہیں ہے کہ وہ کسی مرض میں مبتلا ہو۔ کوئی ایک ریفرنس ہمیں نہیں ملتا کہ اس کے بدن میں کوئی تکلیف ہو، اور وہ جو تکلیف ہے وہ اس نے خود سہ لی، کانٹوں کے تاج کے لیے سر کو پیش کر دیا، یہ ہے اختیاری طور پر۔ لیکن ایسا ہمیں اس کے بدن میں نظر نہیں آتا کہ کوئی بیماری یا کوئی ڈیزیز ہو، اس لیے کہ اس میں مرض گناہ نہیں۔ وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا ہے، اور ہمارا خدا شافی ہے، شافی ہیلر، شفا دینے والا، اور شفا دینے والا کامل صحت یاب ہوتا ہے، اس میں کوئی مرض نہیں ہوتا۔ اور اگر وہ خود مریض ہو تو پھر وہ اسے بیڈ پر لٹایا جاتا ہے کہ آپ ریسٹ کریں، اتنے دن ڈیوٹی نہیں کر سکتے، ریسٹ کریں، اور آپ علاج نہیں کر سکتے، علاج کروائیں۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے، خروج کی کتاب 15واں باب 26ویں آیت پڑھے تو ہمارا خدا شافی ہے۔ اس کے معنی ہے کہ کوئی مرض اس میں نہیں ہے، لیکن اس میں یہ قدرت ہے کہ ہر مرض کو دور کرے۔ اور اس کائنات میں یسوع مسیح کے ظہور سے، اور اس کائنات میں یسوع مسیح کلمہ خدا جو کلام خدا ہے اس کے تجسم سے اور اس کے مجسم ہونے سے، اب پیدائش سے بھی زیادہ سوٹیبل لفظ تو تجسم ہے، یعنی وجود اس کا ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے،
اس کا وجود ہے اور اس نے جسم اختیار کیا ہے. تو یہ تو ہوا تجسم. پیدائش کے معنی ہے کہ وجود نہ ہو اور وہ پیدا ہو. جیسے کوئی لڑکا لڑکی، اس کا وجود نہیں ہوتا اور اس کا وجود آتا ہے عمل میں اور وہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ پیدائش ہے. اور مسیح کے لیے سوٹیبل ہے تجسم المسیح. لیکن چونکہ عام الناس کی سمجھ سے بعید ہے، اس لیے یہ عام اصطلاح دی گئی کہ پیدائش، اور پیدائش سے بھی زیادہ اہم ہے تجسم، یعنی مسیح مجسم ہوا، کلام مجسم ہوا. تجسم المسیح عزیزو، تجسم المسیح سے کامل شفا یابی اور کامل رہائی ہے. اور بائبل بیان کرتی ہے مسیح کے بدن میں کوئی مرض نہ تھا، بلکہ اس بدن میں اس نے ہر مرض کو دور کیا تاکہ ہماری زندگیوں میں اس کا جلال ظاہر ہو. کہ اس دنیا میں اگر خدا کے بیٹے ہیں اور مسیح کے تابع ہیں تو ایک ایسی زندگی بسر کر سکتے ہیں جس میں کوئی مرض نہ. اگر خدا کے بیٹے ہیں اور مسیح کے ساتھ پیوست ہے تو ایک ایسی زندگی بسر کریں جس میں دکھ اور بیماریوں کے سبب سے دکھ نہ ہو. اس لیے کہ ہم شافی یسوع کے ساتھ منسلک رہتے ہیں اور وہ ہمارے بدنوں کو کامل تندرستی اور کامل رہائی بخشتا ہے. امراض سے بدن، میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ انسانی بدن میں بہت سے امراض اور ان کا آغاز گناہ کے بعد ہی ہوا، لیکن مسیح گناہ کا خاتمہ کر کے، گناہ کو معقوف کر کے، ہمارے گناہ اپنے اوپر لے کر ہمارے بدنوں کو مرض گناہ سے رہائی دیتا ہے. اور مرض گناہ سے رہائی سے ہمارے جسم میں صحت مندی اور کامل تندرستی آ جاتی ہے. دیکھیں متی کی انجیل 9 باب اور اس کی پہلی آیت کو پڑھیں گے. کلام مقدس میں لکھا ہے، پھر وہ کشتی پر چڑھ کر پار گیا اور اپنے شہر میں آیا، اور دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے. یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے. اب اس جملے پر غور کریں. یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے. اب اگر غور کریں، مسیح نے ان کا ایمان دیکھا اور اس شخص کو جو مفلوج ہے اس کے ساتھ ایک رشتہ، ایک ریلیشن، ایک تعلق قائم کیا اور اسے کہا بیٹا. جب بیٹا کہا، دیکھیں اس نے ان کا ایمان دے کر مفلوج سے کہا، بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے. جب وہ بیٹا ہو گیا اور جب وہ بیٹا ہے تو پھر خدا کی جو صفت ہے، خدا کیا اور خدا کی ذات میں جو خوبی ہے کہ وہ گناہ سے مبرہ ہے، گناہ اس کی ذات میں نہیں ہے، اور وہی وراثت میں، وہی ہیریڈیٹری اور وہی عرص اور وراثت بیٹے کی زندگی میں منتقل ہوتا ہے. اب جب اسے کہا بیٹا، اب یہ ریلیشن شپ کو ظاہر کرتا ہے، وراثت کو ظاہر کرتا ہے، اور وہی ہوگا جو باپ میں ہے وہی اس میں ہوگا. باپ جس مرض میں ہوتا ہے
بیٹا بھی جلد بدیر اس میں ہوتا ہے، لیکن اب چونکہ باپ زمینی باپ نہیں رہا، اب باپ بشر نہیں رہا بلکہ خدا ہے، کیونکہ خدا بیٹا اسے کہتا ہے۔ تو چونکہ خدا باپ میں جو کریکٹرسٹک ہے اور جو خوبی اور صفت ہے وہی خدا بیٹے میں ہے، اور جو خدا بیٹے کے ساتھ منسلک ہے وہی خوبی اس میں ہوگی۔ ہمارا خدا کامل صحت مند ہے، اور اس کا بیٹا یسوع جو مجسم ہوا کامل صحت مند ہے، اور جس کا مسیح کے ساتھ تعلق استوار ہو جاتا ہے اور ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اور وہ اسے کہتا ہے بیٹا، تو پھر وہ بھی بیمار نہیں رہتا۔ اب بیٹا اگر فرما بردار ہے تو وہ باپ کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، اور اگر بیٹا نافرمان ہے تو باپ اسے آگ کر دیتا ہے، اور اس کے معنی کہ اس سے رشتہ سلب کر لیا، رشتہ ختم کر لیا، رشتہ توڑ لیا، ناطہ ٹوٹ گیا، اور وہ اخبار میں دے دیتا ہے میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں، اور اس کے سبب نافرمانی۔ اسو مسیح کے مجسم ہونے سے اب ان تمام دکھی انسانوں کے لیے کہ وہ خدا کی فرزندیت میں آ جائیں، اور جس طرح خدا کا بیٹا یسوع مسیح کامل صحت مند رہا، اس کے بدن کے تمام اعضاء کامل صحت مند، اور اس کا بدن 100% صحت مند رہا، اس کی پیدائش سے لے کر تسلیم تک ہم کوئی بیماری اور کسی بیماری کا ذکر مسیح کی شخصیت اور ذات میں نہیں پاتے۔ تمام اناجیل اربع میں، متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، لوکا کی انجیل یعنی انجیل موافقہ میں، اور یوحنا کی انجیل میں ہم کوئی ایسا ذکر، کوئی ایسا تذکرہ، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا ریفرنس نہ ہمیں ملتا ہے، اور نہ ہے اور نہ تھا کہ مسیح کے بدن میں کوئی بیماری۔ اور دیکھیں جب مسیح نے اسے بیٹا کہا، اب جو باپ میں ہے نا وہی بیٹے میں خاصیت ہے۔ باپ کامل صحت مند ہے، اب اس رشتے کے ساتھ ہی ایک انقلابی تبدیلی آ گئی۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں، یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا بیٹا خاطر جمع رہا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اب اگر گرامر کے اعتبار سے دیکھیں نا تو یہاں یہ نہیں کہا تیرے گناہ معاف ہوں گے، تیرے گناہ میں معاف کروں گا، یا بہت جلد تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے، بلکہ تیرے گناہ معاف ہوئے، اب تو گناہ سے مبرہ ہے، اب گناہ تیری ذات میں نہیں ہے، اب تیری وجود میں گناہ کا اثر نہیں رہا، اب میں نے گناہ کو مٹا دیا ہے، اب تو گناہ کے بغیر اب زندگی، اور چونکہ گناہ نے تجھے اپاہج کیا تھا اور میرے ساتھ تیرا رشتہ نہ تھا، گناہ کے ساتھ تیرا رشتہ تھا، ابلیس کے ساتھ تیرا رشتہ تھا۔ جو گناہ کرتا ہے نا وہ اپنے باپ ابلیس سے ہے، خدا سے نہیں ہے۔ اور کلام خدا میں ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ بائبل یہ بیان کرتی ہے اب مسیح نے اس کے ریلیشن کو چینج کیا ہے، اسے اپنی فرزندیت میں لیا ہے، اور جو مسیح کو قبول کرتے ہیں جتنوں نے اسے قبول کیا اس سے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔
اور جب آپ اس کی فرزندیت میں آتے، ایسے لوگ جن کو بیماریاں نہیں چھوڑتی اور بیماریاں انہیں دبوچتی ہیں یا ابلیسی قوتیں انہیں ستاتی اور دبوچ لیتی ہیں، اگر وہ ایمان کے ساتھ بھرم نہ کہیں میں یسوع کا ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں، یسوع نے میرے گناہوں کو میری ذات سے دھو دیا ہے، اب میں یسوع کا ہوں، اب میں خدا کا بیٹا ہوں۔ اور جو خواتین ہیں کہ اب میں خدا کی بیٹی ہوں، اے بیماری اب تیرا مجھ پر کنٹرول نہیں ہے، اے ابلیس تیرا مجھ پر کنٹرول نہیں ہے، اس لیے کہ میرا باپ آسمانی باپ ہے، اور اے جادو تیرا اثر مجھ پر نہیں ہے، اس لیے کہ خدا پر جادو نہیں چلتا، نہ خدا کے بیٹوں پر چلتا، جادو کا اثر نہ خدا پر چلتا ہے اور نہ خدا کی بیٹیوں پر چلتا ہے۔ اور جب آپ یہ ایمان رکھیں گے اور ایمان کے ساتھ دہرائیں گے کہ میں کون ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں، خدا کی بیٹی ہوں، اور میرے گناہ یسوع نے معاف کر دیے ہیں، صلیب پر اس نے میرا کفارہ دے دیا ہے، لیکن اگر پھر میں نے گناہ کیے ہیں تو میں اس سے تائب ہوتا ہوں، تائب ہوتی ہوں، اور اب میری گناہ میری زندگی میں نہیں ہے، آپ گناہ مٹ چکے ہیں، اور جیسے ہی آپ یہ ایمان رکھیں گے اسی لمحہ آپ کے بدن میں بجلی کی تیزی کے ساتھ خدا کا پاک روح کام کرے گا، اور وہ بیماریاں جن کی گرفت آپ کے بدن کے اعضاء، آپ کے بدن کے سسٹم پر ہے، آپ پھر ان بیماریوں کی گرفت سے ایک دم چھوٹ جاتے ہیں، بیماریوں کا قبضہ ایک لمحے میں ختم ہو جاتا ہے، اور وہ بیماری خواہ لا علاج کیوں نہ ہو، وہ بیماری شاید ڈاکٹر کی گرفت سے وہ ڈاکٹر اس پر گرفت کر کے اسے بندے کو چھڑا نہ سکے، یا بیماری اتنی زوراور ہو کہ طبی طور پر اور میڈیکلی کچھ ہو نہ سکے، میڈیسن کچھ کر نہ سکے، سرجری کچھ کر نہ سکے، لیکن آپ کا ایمان اور آپ کا خدا باپ کے ساتھ رشتہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ہے کہ کسی نے جادو کیا، اب کہتا ہے بہت مجھ پر تو جادو کیا، پھر تو سانسیاں پھولنا شروع ہو گئی ہے، کل سے پسینے بھی آنا شروع ہو گئے، دل ایسے دھک دھک ہو رہا ہے، دل بیٹھا جا رہا ہے، انہوں نے مجھ پر جادو کیا ہے، اس وجہ سے، اس کے معنی ابھی آپ خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ لیکن جب آپ خدا کے بیٹے ہیں، جب آپ خدا کی بیٹی ہیں، آپ یہ کہیں گے نہ میرے باپ پر جادو چل سکتا ہے اور نہ مجھ پر۔ جس کا باپ بااثر ہونا بچہ بڑا دلیر ہوتا ہے، اس سے ہوتا ہے کہ میرا باپ گورنر، میرا باپ فلاں عہدے پر، لیکن جس کا باپ غریب ترین مسکین ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں پھنس گیا، مجھے کون چھڑائے، میرے باپ کے پاس تو وسائل بھی نہیں، طاقت بھی نہیں، قوت بھی نہیں۔ اور اسی طرح ہمارا باپ، اب کتنے ہیں جو خدا کو کہتے ہیں اے ہمارے باپ، سب کے آسمانی باپ کہتے اسے باپ ضرور ہے، لیکن ایمان کی وہ قوت اور ایمان کا وہ اثر ہم شخصیات اور زندگی میں دیکھتے رہے۔ مجھے اسکن کینسر تھا، ڈاکٹر کا خیال تھا میں 6 مہینے زندہ نہیں رہوں گا، اور میں نے ایمان رکھا کہ میرا آسمانی باپ اس مرض کو دور کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ میرا اگر رشتہ ہے تو پھر اس مرض کا 100% خاتمہ ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ جب بیماری حملہ آور ہو، آپ مسیح کے قدموں میں آ جاتے ہیں، اور
خدا باپ کے ساتھ آپ کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اب مسیح اس لیے بشری طور پر آیا کہ مجھے اور آپ کو سکھائے اور وہ بیٹا کہے۔ ہم اگر باپ کہتے ہیں نا تو وہ رشتے کی اتنی مضبوطی نہیں، بہت سے کہتے ہیں، اب مجھے بہت سے ڈیڈی کہتے ہیں، لیکن وہ رشتے کی اصلیت جو ہے جو بلڈ ریلیشن شپ سے ہے وہ نہیں ہو۔ لیکن جس کو میں بیٹا کہوں گا نا، اب اس کی اصلیت جینیونس کہ ہاں میں اس کو ریکگنائز کرتا ہوں، اسے قبول کرتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اور اسی طرح خدا باپ جب قبول کرتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور خدا باپ نے جب مسیح نے بپتسمہ لیا تو خدا باپ نے کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ ویسے بیٹا بھی کہہ سکتا ہے، لیکن پیارا وہ بچہ ہوتا ہے جو فرمانبردار ہے، پیارا وہ ہے جو تابع ہو، پیارا وہ ہے جو احکام کی تابعداری کرے۔ عزیزو، اس پیارے بیٹے میں کوئی مرض نہیں، کوئی بیماری نہیں، اور پھر جس کے ساتھ وہ رشتہ قائم کرتا ہے نا، اس کے بدن میں بھی بیماری رہ نہیں سکتی۔ آئیے دیکھیں اسے، متی کی انجیل 9 باب اور اس کی دوسری آیت، اور دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا خاطر جمع رہا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اب جب اسے بیٹا بنائے تو اس کے گناہ کو بھی معاف کر دیا۔ اور جب ہم 5ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے آسان کیا ہے۔ اب ان فقیوں فریسیوں سے مسیح پوچھتا ہے آسان کیا ہے، what is easy، آسان کیا ہے؟ یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر؟ اب سوچے کہ آسان کیا ہے۔ یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یہ کہنا آسان ہے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر؟ عزیزو، اس کا جواب آسان کیا ہے۔ اب جب ہم آسان کیا ہے، what is easy، what is easy to God، خدا کے لیے آسان کیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ سب کچھ ہی خدا کے لیے آسان ہے۔ ہمارے لیے مشکل ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے آسان ہے، ہمارے لیے ناممکن ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے نہیں۔ لیکن یہ بھی ہے کہ جب ہم اس کے بیٹے بن جاتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کی ذات میں پیوست ہو جاتے ہیں نا، تو پھر ہمارے لیے بھی کوئی مشکل نہیں رہتا۔ خود کہتا تم اس پہاڑ کو کہو نا سرک جال تو وہ سرک جائے، پھر ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں رہتا۔ اب مشکل اس لیے ہے کہ اس کے بیٹے بیٹیاں نہیں، اور اگر ہیں بھی نا تو نافرمان ہیں، اور ہیں بھی تو پیارے نہیں ہیں۔ اور جب آپ اس کے پیارے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، آج ضرورت اس بات کی ہے آپ اس کے پیارے بیٹے اور بیٹیاں بنے۔ آپ پہ جی بڑا مشکل ہے، اور ایک بات سن لے کان کھول کر، جب تک مسیح کا ظہور نہ ہوا تھا، جب تک وہ مجسم نہ ہوا تھا، شیطان یہی کہتا اس دنیا میں خدا کی مرضی کو پورا کرنا بڑا ہی مشکل، اور وہ انسانوں کے ذہن میں ڈالتا۔ وہ کہتے کوئی آدمی، کوئی انسان ہے، بشر ہے، اور انسان تو گناہ کا پتلا ہے، انسان تو خطا کا پتلا ہے، یعنی یہ بنا ہی خطا سے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا نے اسے کامل بنایا۔ بہت سے اس طرح غلط باتیں سوچتے اور کرتے ہیں، کہتے ہیں بس یہ کیا کریں، کوئی خطا ہونا، کہتے ہیں کیا کریں، انسان ہے ہی خطا کا پتلا۔ انسان کو خدا نے خطا کا پتلا نہیں بنایا تھا، خدا نے بائبل بیان کرتے ہیں اسے اپنی شبیہ پر بنایا،
اور خدا کی ذات میں تو خطا ہے ہی نہیں. یہ شیطان کی ڈس انفارمیشن ہے، شیطان کا غلط موقف ہے، اور جسے انسان قبول کرتے ہیں اور یوں خطا کے ساتھ، گناہ کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں کہ بس یہ انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا. لیکن جب وہ خدا کا بیٹا ہے تو پھر خطا کا پتلا نہیں، اسی کو خدا میں خطا نہیں ہے. اور مسیح کہتا ہے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ جب آپ کا ایمان درست ہو جائے گا، آپ کی سوچ درست ہو جائے گی، آپ کی اپروچ درست ہو جائے گی، پھر بیماریاں آپ کے بدن سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں. آسان کیا ہے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہو؟ کیا یہ آسان ہے کسی کو آپ کہیں کہ تیرے گناہ معاف ہو؟ آسان ہے؟ اور پھر یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پہ. لیکن ایک بات یاد رکھیں، جب آپ خدا کے بیٹے اور خدا کی بیٹیاں بن جاتے ہیں تو سب کچھ ہی آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور کلام خدا میں ہم پڑھتے ہیں، اب آسان کیا ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، اس کے معنی گناہ بخشنے کا. آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیں، جب آپ اس کے سچے فرزند بن جاتے ہیں نا تو پھر یہ بھی آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یوحنا کی انجیل 20واں باب، یوحنا کی انجیل 20واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو، جن کے گناہ تم بخشو ان کے کیا ہو گئے؟ بخشے گئے. میں دوبارہ 23ویں آیت کو پڑھتا ہوں، جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں. اکثر جب آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ دعا کرتے ہیں اس کے بعد مطلب کہ آپ کے گناہ معاف، خدا نے یہ ایزی کر دیا. کیا جب اس کے ساتھ میں وسن تو یہ اختیار بھی کہ جن کے گناہ تم بخشو، بخشو سے مراد معاف کرو، ان کے گناہ کیا ہوں گے؟ معاف. لیکن کن کا؟ جو اس کے بیٹے ہیں. اگر بیٹا کوئی کسی سے بات کر رہا تھا نا کہ مثلا بیٹا بات کر رہا ہے کہ جی میں آپ کو 500 روپے دوں گا، گھر آتا ہے نا کہتا ہے جی وہ 500 دینا، وہ کہتا ہے کس لیے؟ باپ کہتا ہے کس لیے؟ کہتا ہے میں نے اس سے کہا تھا کہ میں دوں گا. وہ کہتا ہے اچھا چلے ٹھیک ہے، اب تم نے بات کر لی لے لو. دینا کس نے ہے؟ باپ نے. لیکن وہ اس کی مرضی کو پورا کر دیتا، کہتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا، چلو اس سے کہا نا تو ٹھیک ہے. گناہ معاف کرنے کا اختیار تو خدا کے پاس، لیکن اس کے بیٹے اور بیٹیاں جب گناہ کہتے ہیں تمہارے گناہ بخشے گئے تو خدا باپ ان کے بخش دے. عزیزو اب غور کریں، جب اتنا بڑا یہ کیا آسان ہے یہ کہنا کہ تمہارے گناہ معاف ہوئے؟ بائبل بیان کرتی ہے ہاں آسان ہے، خدا کے لیے یہ ایزی ہے اور خدا کے بیٹوں کے لیے بھی آسان ہے. اور مسیح نے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے، اس کے بعد کہا اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پہ. اس کے معنی ہے آپ کو یہ بھی اختیار ہے آپ ان بیماریوں کو چلتا کرے کہ اے بیماری اس میرے بدن سے دور ہو جا، اور خدا کے خادم کہیں یسوع کے نام سے اے بیماری دور ہو جا، یسوع کے نام سے ناپاک روحیں ان بدنوں سے جاتی رہیں. اور روح القدس ان پر پھونکا. اگر روح القدس نہیں نہ پھونکا تو پھر وہ کتنا بھی زور لگا دے کوئی چینجز نہیں آئے. خدا کے روح سے، اس کی حضوری سے، انائنٹنگ سے، خدا کا روح جب آپ پر ہے نا پھر آپ جو کہیں گے نا اس کے معنی کیا ہے؟ خدا آپ میں ہے اور جو آپ نے کہا وہ یا خدا آپ میں کام کر رہا ہے، یا خدا کا کنٹرول ہے آپ پر. اور جو کچھ بولیں گے لیکن وہ بولیں گے اپنی طرف سے نہیں بلکہ روح جو انہیں کہے گا نا، تو چونکہ روح القدس پھونکا گیا اس لیے جو کہیں گے نا ہو جائے گا.
اور اگر آپ روح القدس یافتہ نہیں پھر بیماریاں آپ کے بدن میں رہیں گی. اور اگر مسا نہیں ہے، N19 نہیں ہے، مسا سے جوئیں ٹوٹ جاتی، اور جب مسا شدہ ہے تو پھر لٹ ٹوٹ جائے گا. شیطان کا پھر لٹ جو ظلم کرنے کے لیے، بیماریوں کی صورت آپ پر ظلم کرنے کے لیے جو لٹ ہے، خدا اس لٹ کو توڑ دیتا ہے اور آپ کے کندھے سے سارے بوجھ کو ہٹا دیتا ہے اور آپ شفا پاتے ہیں. اور یہ مسیح کے آنے سے، اگر مسیح کا ظہور نہ ہوتا، اگر مسیح مجسم نہ ہوتا، اگر مسیح پیدا نہ ہوتا، تو یہ والی بات ہماری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی تھی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے، کیا انسان کے لیے ایسا ممکن ہے کہ وہ بیماریوں سے رہائی پائے، کیا ایسا ممکن ہے کہ اس کے گناہ زمین پر معاف کیے جائیں. لیکن مسیح کے ظہور اور اس کی پیدائش سے اب گناہگار انسانوں کے لیے اور بیمار انسانوں کے لیے شفا کی امید اور گناہ سے نجات کی امید نظر آئی. اور اس لیے ہم مسیح کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے یہ کیا. اور پھر آپ دیکھیں، نظریاتی نہیں ہے، تھیوریٹیکلی نہیں ہے کہ بس مسیح نے کہہ دیا تیرے گناہ معاف ہو، بلکہ اس کا عملی ثبوت ہے. آئیے دیکھیں متی کی انجیل نامہ باب متی کی انجیل نامہ باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، لیکن اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. یہ جان لو. اب اگر مسیح کی پیدائش نہ ہوتی، مسیح کی بشری خدمت نہ ہوتی، تو ہم نہیں جان سکتے تھے کہ زمین پر ابن آدم کو گناہ معاف کرنے کا اختیار. اب جب ہمیں پتہ چل گیا ہے، ہم گناہ کی معافی کے لیے ابن آدم کے پاس ہیں، گناہ کی معافی کے لیے خدا کے بیٹے یسوع کے پاس ہیں. ہم کہیں میں نے گناہ کیا ہے تو مجھے معاف فرما، مجھے بیماریوں سے رہائی دے. اور اس کے لیے بہت ہی آسان ہے، اس کے لیے آسان ہے کہ گناہ بھی معاف کرے، اور اس کے لیے آسان ہے کہ شفا بھی دے. یہ نہیں ہے کہ بس گناہ معاف کر دی لیکن بیماری ہے، یا بیماری دور کر دی لیکن گناہ ہے. اس کے لیے یہ آسان ہے کہ گناہ کو بھی معاف کرے، اس کے لیے آسان ہے کہ وہ بیماری کو بھی دور کرے، اور اس کے لیے آسان ہے کہ وہ بدروحوں سے بھی رہائی دے، اور اس کے لیے آسان ہے آپ کے بدن کو صحت یاب رکھے. کوئی بات خدا کے سامنے مشکل نہیں. جب ابراہیم اور سارہ کو کہا گیا کہ سارہ کو کہا گیا تیرے بیٹا ہوگا، تو وہ سوچنے لگی مشکل ہے. کہنے لگی بہت مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ کہ میں بوڑھی ہوں، میرا شوہر بوڑھا ہے، اور میری حالت عورتوں کی حالت نہیں رہی جس سے تولیدی عمل ہو سکے. مشکل 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 ہے، مشکل ہے میرا شوہر بوڑھا ہے، مشکل ہے میں بوڑھی، مشکل ہے کہ میری عورتوں کی سی عادت نہیں، مشکل. اب اس کے ذہن میں مشکل 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 مشکل، اور اسی طرح آپ کے ذہن میں رہتا ہے کہ مشکل ہے میں ٹھیک ہو جاؤں، مشکل ہے میری اولاد ہو، مشکل ہے مجھے جاب ملے، مشکل ہی ہے چلو آج بشپ الیاس جوزف چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں کلام سنائیں گے، دعا کرا لیتے ہیں، ویسے ہے مشکل. آپ کی ذہن میں مشکل مشکل مشکل، اور خدا آپ سے کہتا ہے کیا آسان کیا ہے؟ آپ سوچے شاید کوئی ایک بات آسان اور ایک نہ ہو. اس سے کہا آسان کیا ہے؟ یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا جب سوال میں یا آتا ہے تو چوائس ہوتی ہے یہ یا یہ. لیکن اس میں اسٹوڈنٹ کیا سوچتا ہے؟ جو اسے اچھا سوال آتا ہے نا وہ اس کو اٹیمپٹ کرتا ہے، باقی کو چھوڑ دیتا ہے.
کہتا ہے یہ والا یہ نہیں، لیکن جو سب کچھ جانتا ہے وہ کہتا ہے یہ بھی آسان ہے اور یہ بھی آسان ہے۔ اب یہاں میں نا چوائس ہوتی ہے کہ کون سا آسان ہے، اوپر والا یا نیچے والا، یا جب آئے گا نا انگریزی میں اور تو اس میں چوائس ہے، اور اس میں اٹیمپٹ کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ میرے لیے آسان کون سا ہے، یہ یا یہ۔ اور اسی طرح مسیح نے پوچھا آسان کیا ہے، یہ کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہ اٹھ چل پھر اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جائے۔ اب آپ کہیں گے میرے خیال میں یہ والا آسان ہے یا یہ آسان ہے، یہ شاید مشکل ہے گناہ معاف کرنا، اور یہ اس کو شفا دینا آسان ہے۔ لیکن جب آپ کا ذہن روشن ہے، آپ کا دل روح القدس سے معمور ہے، اور خدا کی انائنٹنگ آپ پر ہے، اور مسا سے آپ معمور ہیں، آپ کہیں گے کہ یہ بھی خدا کے لیے آسان ہے، اور یہ بھی آسان ہے، یہ بھی آسان ہے، یہ پوری روح سے مجھے چھڑائے، یہ بھی آسان ہے، میرے بدن کو تندرست کرے، یہ بھی آسان ہے، میرے گھر میں سکون ہو، اور یہ بھی آسان ہے، میرے گھٹنوں سے تکلیف بھی جاتی رہے، یہ بھی آسان ہے۔ کوئی یہ نہیں کہ یہ نہیں تو یہ ہے، خدا سے سب کچھ ہے۔ خدا سے جب آپ کے ذہن میں مشکل آتی ہے، کہتے ہیں مشکل ہے۔ ایک عورت کہہ رہی مشکل ہی ہے، اے بندے نے نہیں سدھرنا، مشکل ہے، چلو روزے رکھتی ہوں، ویسے مشکل ہی ہے، اس بچے نے تو ٹھیک ہونا ہی نہیں، بہت مشکل ہے، اس لڑکی نے تو بس ٹھیک ہونا ہی نہیں، مشکل ہی ہے، لیکن چلو روزے رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اور ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، زیرو۔ آپ 100 دن ریاضت کر لیں، 1000 دن کر لیں، سارا دن بھی آپ دعا کر لینا، آپ کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ زیرو۔ اس لیے کہ آپ کے ذہن سے نا، مثلا آپ کسی سبجیکٹ کو نا، آپ کے بہت مشکل ہے۔ میں نے نا ایک سبجیکٹ لیا، نفسیات لیا، میں نے کہا یہ بڑا مشکل ہے، اور جب میں نے ایسا 2-3 لیکچر لیے مجھے لگا بہت مشکل ہے۔ اس کے بعد میں تیسرے چوتھے لیکچر میں نے کہا یہ تو بہت ہی آسان ہے، اور پھر ایسا کہ بالکل مجھے اتنا انٹرسٹ اس میں ہو گیا کہ بہت ہی ایزی لگنے لگا۔ جب آپ پہلے سے سوچیں گے نا کہ مشکل ہے، لیکن جب آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں نا، آپ اس میں ہو کر سوچتے ہیں، اس اینگل سے، اس لیول پر سوچتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ تو آسان ہے، میرے باپ کے لیے تو ایزی ہے۔ اب اسی طرح مجھ سے بیٹے نے سوچا، اس نے کہا میرے باپ کے گھر میں تو اتنے نوکر چاکر ہیں، اس کے لیے تو آسان ہے کہ مجھے روٹی کھلائے، اس کے لیے آسان ہے کہ میری ضرورتیں پوری کرے، اور وہ واپس آ گیا۔ اور ایسا ہی اس کے ساتھ ہوا۔ اب کہ ذہن میں جب تک یہ مشکل نکلے گا نہیں، آپ کے گھٹنوں کی درد کہ وہ بڑی تکلیف ہے، چلے بشپ صاحب دعا کر دیں، ویسے یہ نا 4 سال سے تکلیف نہیں گئی، جانی تو ہے نہیں، پھر بھی چلو دعا کر دیں۔ اب آپ کی ذہن میں کیا یہ کہ یہ مشکل لیا جائے، لیکن چلو دعا کرانے میں حرج ہی کیا، آپ اپنا بھی ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں خادم کا، اس لیے کہ پھر اس نے جانا نہیں ہے، اسی کہ آپ کے ذہن میں پہلے سے مشکل ہے۔ ابھی ایک خاتون نے گواہی دی تھی نا کہ جب میں جاتی تو وہ بری روحیں اس طرح ستاتی، تنگ کرتی، اور مجھے شرم آتی کہ بچے بھی جوان ہیں، اور اب اس کے ذہن میں پہلے سے ہی ہوتا، کہتی میں جاؤں گی نا تو وہاں تماشے کرنا ہے، اور ٹھیک تو ہونا نہیں ہے، کتنے سال ہو گیا نہیں ہونا، لیکن جب وہ یہاں آئے اس سے کلام سنا، اس سے کہا یہ تو ایزی ہے، اب وہ جو اپنی سی قوت ستاتی نا وہ معکوف ہو، آپ کے مائنڈ سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک شخص، اس کی کمر کی اتنی تکلیف تھی، اس کو نا لے کر آئے گھر، میں نے کہا کل ہے جمعہ، آپ لائیے، کئی سال پہلے کی بات۔ کہنے لگا سوری بشپ صاحب، میں نے گھر تو آ سکتا ہوں لیکن چرچ نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہا وہ 3 گھنٹے بیٹھنا، آپ کے تو عبادت بھی 3 گھنٹے کی ہوتی ہے،
میں تو 3 منٹ نہیں بیٹھ سکتا. اس نے ذہن میں کیا سوچا کہ مشکل ہے کہ میں 3 گھنٹے بیٹھ سکوں, مشکل ہے کہ میں چرچ جاؤں, اور جا کر مشکل ہے میں ٹھیک ہوں بلکہ اور میری طبیعت خراب ہو جائے گی. اب اس نے ایسا سوچا. میں نے کہا پہلے نا ذہن سے یہ سارے مٹا دیں. نمبر 1, آسان ہے کہ آپ چرچ جائیں. کہنے لگا جی وہ سیڑھیاں ہیں. میں نے کہا ایزی ٹو گو اپ اسٹیئر. میں نے کہا آسان ہے آپ چڑھ جائیں گے. کہنے لگا پھر بیٹھنا مشکل ہے. میں نے کہا آپ بیٹھیں گے, آپ آ جائیں. کہنے لگا مشکل ہی لگ رہا ہے مجھے, کمر پہلے ہی میری بڑی تکلیف ہے. میں نے کہا جی آپ یہ مشکلیں نکالیں گے نا پھر شفا. میں نے اس کی گائیڈنس کی کہ یہ مشکل کو ذہن سے نکال دو. میں نے کہا آسان ہے آپ آ سکتے ہیں, آسان ہے آپ چڑھ سکتے ہیں, آسان ہے آپ 3 گھنٹے کیا 4 گھنٹے بیٹھ کر اس کا کلام سنیں گے, آسان ہے آپ شفا پائیں گے. کہہ رہا آپ کو آسان لگتا ہے, مجھے نہیں لگ رہا. کہہ رہا تکلیف تو مجھے ہوگی نا, مجھے نہیں لگ رہا آسان. میں نے کہا اس پر سوچو, یہ سوچ کے آنا کہ یہ آسان ہے میرے لیے, میں جا سکتا ہوں, آسان ہے کہ میں چڑھ سکتا ہوں, آسان ہے میں بیٹھ سکتا ہوں. میں نے کہا جب تمہارا ذہن یہ بن جائے نا اس دن آ جانا. بہرحال رات کو ہی اس کا ذہن بن گیا. میں نے اس کے لیے دعا بھی کی, وہ آ گیا نا تو آرام سے چڑھ گیا, بیٹھا اوپر کونے کی کرسی میں بیٹھا. اس کے بعد 3 گھنٹے ہو گئے, 3 کیا 4 ہو گئے دعا کرتے ہوئے. جب وہ اترا مجھے ملا تو 5 گھنٹے ہو گئے کیونکہ رش تھا. 5 گھنٹے کے بعد ملا. میں نے کہا بہت مشکل آپ کے لیے تو ہوئی. کہہ رہے نہیں مشکل نہیں ہوئی, میں تو ایسا کہ میرے جب آپ کلام کر رہے تھے نا, کہنے لگا 3 یا 4 منٹ ہوئے ہوں گے نا, میری ساری تکلیف بھی جاتی رہی اور میں 100% ٹھیک ہوں. اس لیے آپ اس کے ذہن میں یہ آ گیا کہ میرے لیے آسان ہے. آسان ہے, آسان کیا ہے؟ اس سے کہا خدا کے لیے سب کچھ ہی آسان ہے. اس کے لیے ایزی ہے کہ مجھے شفا دے. اس کے لیے آسان ہے اور میرے لیے بھی آسان ہے کہ میں جاؤں. میرے لیے بھی آسان ہے اس کا کلام سنوں. میرے لیے آسان ہے کہ میں اس کی آواز سنوں, اور آسان ہے کہ میں اس کا بیٹا بن جاؤں. عزیزو, مسیح نے بڑی عمدگی سے اس راز کو, اگر مسیح مجسم نہ ہوتا نا, آسان کیا ہے, تیرے گناہ معاف ہوئے, یا اٹھ آپ کی چارپائی اٹھا اور چل دے. ہم یا کو کہیں گے, کہیں سوچتے رہیں گے. مجھے ابھی چند دن پہلے نا میں نے میسج ایسا دیا آسان کیا, تو بندہ بعد میں کہنے لگا کہ آسان میرے خیال میں اس کو یا کہا ہے نا, تو یا تو یہ آسان ہے, یا کہنے لگا نہیں اتنا مجھے سمجھ نہیں, آپ ہی بتائیں یہ والا آسان ہے یا یہ. میں نے کہا ازر بائبل دونوں ہی مسیح کے لیے آسان ہے. اور جب آپ یہ جان لیتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں جی 20 سال سے بری روح بڑا ستاتی ہے, بڑا ستاتی ہے, کیا کروں. آپ کے ذہن میں ایک یہ نظریہ بھی ہوتا ہے کہ ہے مشکل. آپ کہتے اتنے عرصے سے میں بے اولاد ہوں, بڑی مشکلات ہیں, مشکل ہی ہے. پھر آپ کتنی بھی دعائیں کریں اور کرائیں نا, رزلٹ 0. لیکن جب آپ یہ کہیں گے یہ تو آسان ہے, انا بے اولاد تھی, خدا نے اسے اولاد دی, وہ بانج اسے اولاد دی, آسان ہے. سارا بانج تھی اور اتنی بڑی عمر کی تھی, وہ اولاد پا گئی, آسان ہے. الیشوا بانج تھی, اولاد ہوئی, آسان ہے. جب آپ یہاں سے اپنا ذہن بنائیں گے نا آسان ہے, تو پھر آپ کے لیے اسی لمحہ قدرت کے ساتھ کام ہوتا ہے اور ویری ایزی, آسان ہو جاتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ اب شیطان جو ہے نا وہ ایسے بندھن باندھتا کہ مشکل ہے. کہہ رہا ہے تجھے نہیں ملے گی جاب. ایک لڑکی, اسے کہا کہ میری تو شادی ہونی نہیں. کہہ رہے مجھے افسار بھی کہتے دیکھ دیکھ کر نہ تجھے بس سارے دیکھتے آتے ہیں اور تیری اب شادی نہیں ہونی. کہہ لگے اب میری نہیں شادی ہونی. میں نے کہا کیوں نہیں ہونی؟ کہہ لگے ابھی میں بہت عمر کی ہو گئی ہوں, بہت 35 سال ہو گئی, بہت مشکل ہے, نہیں ہو سکتا. میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ خدا کے لیے آسان ہے. اب اس نے مائنڈ بنایا ہاں آسان ہے. جب اس سے آسان کہا, ایک اور رشتہ آیا, اسی میں اس کی شادی ہوئی. جب تک آپ نہ
اس کو مشکل سمجھتے ہیں نا آپ کے لیے، اور یہ کون آئیڈیا دیتا ہے؟ شیطان دیتا ہے، کہتا ہے مشکل، بہت مشکل ہے، بڑا مشکل۔ جب میں نے خدمت شروع کی نا تو بہت سے نا، اور ایسے ایسے میں آپ کو بتاؤں جن کو میں بڑا روحانی سمجھتا ہوں، انہوں نے کہا بھائی آپ ایسا کریں، سارے کام کریں، خدا نے آپ کو اتنا نالج دیا، اتنا اچھا کہ جب آپ بولتے ہیں نا ایسے سارا ذہن میں نا ایسے داخل ہوتا ہے جیسے بڑا ہی آسان ہے، لیکن ایک کام کریں۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے یہ بدرو گرفتہ کیسز یہ بڑے مشکل ہوتے ہیں، اور کبھی ہاتھ بھی نہ لگانا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے فلاں بندہ اس کو ایسا ہو گیا ہے، یہ ہو گیا، بڑا مشکل ہے۔ کہنے لگے ہمارے اپنے تجربات کیسا ہوا، وہاں اس نے چڑھائی کر دی اور پھر بڑی مشکلات ہوئی، اور دیکھو سکھوا قائم کے بائبل میں لکھا ہے اس کے بیٹے وہ تو کیسے کیسے واقعات ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کو خدا نے نا نالج دیا، ان پر نہیں آ، یہ بڑا مشکل ہے۔ میں نے دعا کی، میں نے کہا خدا بند آسان کیا؟ اس نے کہا میرے لیے تو دونوں ہی آسان ہے کہ تو اچھا کلام بھی سنائے اور تو بدرو گرفتہ کی رہائی کا بھی کرے۔ میں نے کہا اچھا تو آسان ہے میرے لیے۔ میں نے کہا میرے لیے آسان ہے اسی کہ میرا خدا میرے ساتھ۔ جب یہ کیا اب پروجیکٹ بلڈنگز کا، میں نے کہا یہ خدا نے کہا یہ آسان ہے۔ جب آپ مشکل سمجھتے ہیں نا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں جتنی بھی مشکلات آتی ہیں نا، اور شیطان طرح طرح سے نا ان کو مشکل ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ مشکل ہے، لیکن میرا کبھی ذہن نہیں گیا کہ یہ مشکل ہے۔ میرا یہی ذہن ہوتا ہے یہ آسان ہے، ایزی ہے، اس لیے کہ میرے آسمانی باپ کے لیے آسان ہے تو میرے لیے بھی آسان ہے۔ اور ابھی آج مجھے کالج میں پوچھنے لگا کہ نہیں آپ اتنا کچھ ایسے کیسے کر لیتے ہیں، میری تو سمجھ میں نہیں آتا، آپ کو لکھنے کا ٹائم کب ملتا ہے، کیسے یہ کر لیتے ہیں اتنا کچھ آپ، اور آپ خدمت بھی کرتے ہیں اور یہ سارا کیسے ہوتا ہے؟ کہہ رہا آسان نہیں لگتا۔ میں نے کہا ہاں آسان آپ کے لیے نہیں ہے، لیکن میرے آسمانی باپ کے لیے آسان ہے اور میرے لیے بھی آسان۔ کہنے لگا مجھے سمجھائے، میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا جتنوں نے اسے قبول کیا نا اس نے خدا کے فرزند بننے کا بخشا۔ میں نے کہا میرا باپ آسمانی باپ سورج کو نکالتا بھی ہے، سورج کو غروب بھی کرتا ہے، وہ بارش بھی لاتا ہے، وہ موسموں کو بھی بدلتا ہے، وہ ہر ایک کو رزق بھی دیتا ہے، ہر ایک اس۔ کہنے لگا اب میں سمجھا کہ آپ جب اس کے ساتھ ہے نا تو بڑے بھی کام کر کے نا آپ کو مشکل نہیں پیش آئے گی۔ کہنے لگا اب میری سمجھ میں آیا۔ عزیزوں کئی کام کئی پاسٹر ہمارے ایک کچھ پاسٹر تھے، میں نے اس سے کہا یہ کام کرنا، یہ کرنا اور یہ کرنا، تین ایک ساتھ دیے۔ اس سے کہا کہ بھائی سوچے میں کوئی مشین تو نہیں ہوں نا، یہ بھی کروں یہ بھی کروں یہ بھی کروں، تو وہ کام پہلے کرنا اس کے بعد کرنا اس کے بعد کرنا۔ ہم نے اسی طرح اب بہت سے صبح کی میٹنگ لیڈ والا نہیں ہوتا، میں گیت بھی گا لیتا ہوں، ہارمونیم والا نہیں ہے، باجا بھی بجا لیا یا کی بورڈ بھی بجا لیا، میسج بھی دے لیا، اس کے بعد بیماروں کے لیے دعا بھی کر لی۔ اب یہ سارا کوئی، اور کئی دفعہ وہ کہیں گے نہیں جی لیڈ وہ کرے میسج میں دوں گا، یہ نہیں یہ مشکل ہے۔ ایک چرچ میں بڑی وہ آپس میں لڑائی ہوتی، کہتے میں کیا میں نہیں، میرے لیے مشکل ہے جی، یہ بھی کرو یہ بھی کرو، ادھر بھی آؤ اتنے بجے بھی آؤ، مشکل ہے۔ اور جب آپ ایسا مشکل سوچیں گے نا شیطان کہے گا یہ آئیڈیل بندہ، پھر اس کے ذہن میں اور مشکلات لاتا ہے۔ مشکل نہیں ہے، آپ یہاں سے شروع کریں۔ آسان کیا ہے؟ آپ کہیں گے سب کچھ آسان ہے، اس لیے میرے باپ کے لیے آسان ہے نا میرے لیے بھی آسان ہے۔ لیکن جب آپ گھبرائیں گے نا آپ کہیں گے یہ مشکل ہے۔ اور اسی لیے ان کو سارا کو کہا گیا کیا خدا کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ پھر اسے جواب دیا نہیں۔ تو پھر اگلے سال اس کے بیٹا، اسی سال خدا نے کام کیا اور اس کا رزلٹ مل گیا اسے۔ آج شاید آپ بھی یہ سوچتی ہیں، لیکن یسوع اب یہ بھی آپ کو مشکل لگتا ہے، بڑی قوموں کے لیے مشکل لگتا ہے، کہتے ہیں کیسے خدا انسان بن سکتا ہے؟ بڑا مشکل ہے نہ جی، ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ خدا ہے اور وہ انسان بن جائے، لیکن ہمارے ذہن کو خدا نے روشن کیا ہے کہ خدا کے لیے کوئی بات مشکل نہیں، اور وہ مر گیا پھر جی اٹھا۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عام آدمی یہ سوچتا ہے، غیر قومی یہ سوچتا، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں خدا کے نزدیک کوئی بات مشکل نہیں ہے۔ وہ مر گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ ایک پنجاب میں گیا، اس سے خدمت شروع کی ابھی سیمنری کرنے کے بعد۔ کہنے لگا جو بھی ملتا ہے نا، کہتا جی بڑے مشکل کام ہے، دکھوں کی سیج ہے، بڑے کانٹوں کی سیج ہے، بڑے مصیبت۔ کہنے لگا میں تو جب لوگوں کی باتیں سنتا نا، مجھے تو بڑی مشکل لگ رہی ہے خدمت۔ کہہ رہا میرا دل چاہ رہا میں نے کوئی اور ہی کام کیوں نہ کر لوں۔ میں نے کہا جب آپ خدا سے الگ ہو کر سوچیں گے نا، باپ سے الگ ہو کر سوچیں گے، آپ کی سوچ باپ کی سوچ کے ساتھ متفق نہیں ہے نا، پھر آپ کو مشکل لگے۔ اور مسیح میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، خدا باپ میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، خدا روح کے ساتھ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے بدن سے بیماریاں جاتی ہیں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں ابلیس کا مقابلہ کرو وہ تم سے بھاگ جائے۔ لیکن جب مشکل سمجھے گئے وہ تو ابلیس ہے، میں کیسے مقابلہ کروں، تو پھر وہ بھاگے گا نہیں، آپ بھاگیں گے۔ لیکن خدا کے بیٹے نے آ کر ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہمارے لیے کوئی بات مشکل ہے۔ کب؟ جب ہم خدا کے بیٹے ہیں، جب آپ خدا کی بیٹیاں، پھر آپ کے لیے کوئی بات مشکل نہیں۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں۔ یسوع کی عمل سے صحت مندی اور کامل رہائی، یسوع کے آ جانے سے صحت آ گئی، بیماروں کے لیے شفا یابی آ گئی، بدرو گفتہ کے لیے رہائی آ گئی۔ آج وہ چاہتے ہیں، آج وہ جو سوچتے ہیں میرے لیے بہت مشکل ہے یہ کام، مشکل کہتے ہیں جن کے لیے اب بہت مشکل ہے وہ کھڑے ہو جائیں، جو سمجھتے ہیں مشکل ہے یہ کام نہیں ہوگا، مشکل اب وہ کھڑے ہو جائیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ خدا کے لیے آسان ہے، اور میں خدا کا بیٹا، خدا کی بیٹی ہوں، اور اس لیے میرے لیے سب کچھ خدا آسان کر سکتا ہے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ اگر گھٹنوں کی درد ہے تو آپ کہتے ہیں مشکل سے جائے تو آپ آج اس کو نکال دیں سے۔ اگر سر کی درد ہے مشکل ہی جائے گی، آج آپ اس اپروچ کو چینج کریں۔ بدرو گفتہ ہے تو پوری روز شاید نہیں جائے گی، آج مشکل ہے، آج اپنے ذہن سے نکال کہ سوچیں یہ کام میرے لیے مشکل ہے۔ آپ سب کاموں میں خدا کے ساتھ منسلک ہو جائیں، اور کوئی بات خدا کے نزدیک مشکل نہیں ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے اور میرے پیچھے کہیے، خدا کے بیٹے یسوع، تیرا شکر تو نے مجھ سے کلام کیا، تیرا شکر کہ تو میری خاطر اس دنیا میں آیا تاکہ مجھے سکھائے، تعلیم دے، اور میرے ذہن کو اس قابل کرے کہ میں سمجھ سکوں کہ آسان کیا ہے۔ اب میں نے جان لیا ہے تیرے لیے کوئی بات مشکل نہیں، سب کچھ آسان ہے۔ میرے ہر مسئلے کو حل کرنا تیرے لیے آسان ہے، میرے بیماری کو مجھ سے دور کرنا تیرے لیے آسان ہے، میری ناکامی کو میری ذات سے دور کرنا تیرے لیے آسان ہے۔ اسی لیے میں تیرے قدموں میں آیا، جادو اور اس کے اثرات کو دور کرنا تیرے لیے آسان ہے۔ یسوع تیرا شکر، میرے ہر ایک بدن کے نظام کو بحال کرنا تیرے لیے آسان، میرے ہر دکھ کو دور کرنا تیرے لیے آسان۔ آج اسی لیے میں تیرے قدموں میں آیا، تو میرے گناہوں کو اور گناہ کی دستاویز کو اپنے لہو سے
دو کر مجھے پاک کر، تاکہ میں کامل پاکیزگی کے ساتھ تیرے ساتھ پیوست رہوں، تیرا بیٹا اور بیٹی بن کر تیرے حضور زندگی گزار۔ تیرا شکر آسمان اور زمین کے خالق مالک، اے زندہ خدا میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں۔ خدا کے بیٹی یسوع، تو اس دنیا میں میری اور ہم سب اور تو کل کرۂ ارض پر آباد انسانوں کے لیے آیا، تاکہ انہیں بتائے کہ تیرے لیے سب کچھ آسان ہے۔ شیطان کی وہ سوچ کہ انسان صحت مند اس دنیا میں رہ نہیں سکتا، تو نے ابلیس کے اس منصوبے کو ناکام کیا۔ اور آسان نہیں کہ خدا کے ساتھ چلنا، تو نے آخری وقت تک اپنے باپ کے ساتھ فرمانبرداری سے زندگی گزار کر ثابت کیا کہ سچے بیٹے کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ تیرے ساتھ نہ رہے، بلکہ آسان ہے اور آسانی کے ساتھ تیرے ساتھ رفاقت رکھ سکتا ہے۔ اے خدا، تمام ابلیس کے کام جس میں اسے ہر کام کو مشکل بنا دیا، لیکن تو نے ایک لمحے میں سکھایا کہ یہ سب کچھ تیرے لیے آسان ہے۔ اے خدا، ان کے ذہن کو تو نے واش آؤٹ کیا، وہ تمام مشکل کو ان کے ذہنوں سے دور کیا اور یہ بتایا کہ تیرے لیے سب کچھ آسان ہے۔ تیرا شکر ان کے ہر ایک مسئلے کو حل کرنا یسوع کے نام سے۔